ایک ویڈیو آپ کا لے کر آیا ہوں، ایسی ویڈیو ہو کہ واقعی اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر خدا کا خوف جہاں پر ہونا چاہیے، آج وہ خدا کا خوف لوگوں کے سینے میں نہیں ملتا۔ دنیا کمانے کے لیے کتنی جھوٹ آج اس دور میں بولا جا رہا ہے، نہ جانے کتنے چینل چلانے والے اور یہ یوٹیوب پر جو کام کرتے وہ لوگ صرف چند پیسوں کے لالچ میں آ کر اس دنیا کو ایسے اندھیرے میں رکھتے ہیں، ایسا جھوٹ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ وہ جھوٹ کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اگر تم نے کسی جھوٹ کو ایجاد کیا، جب تک وہ جھوٹ بولا جائے گا، جتنے لوگ جھوٹ بولیں گے وہ تو گنہگار ہوں گے اور ان سارے لوگوں کا گناہ آپ کے بھی سر باندھا جائے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، جیسا کہ ابھی یہ ویڈیو میں آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ بتانے والا کہتا ہے کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کتنی بھیانک شکل کر دی۔ یہ بھیانک شکل والا یہ درندہ صفت انسان، نہ انسان لگ رہا، نہ یہ حیوان لگ رہا، نہ جانے کون سا ایسا شکل والا انسان لگ رہا جس کی کہا گیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی یہ شخص کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کی شکل کو تبدیل کر دیا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کوئی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی ایسی شکل کیا اس سے بدتر بھی کر دے تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کل شیء کا ہر شے ممکن پر وہ قادر ہے، وہ چاہے جس کو جو بھی کر سکتا ہے۔ اور کیا بھی جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ان پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا، جیسے کہ اس ویڈیو میں جو دکھایا جا رہا، لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہوا، اللہ نے اس کی شکل کو ایسی کر دی، ایسی شیطانیت میں تبدیل کر دی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، گستاخ تمام صحابہ اکرام کا جو بھی ہوتا ہے اس کی شکل ایسی بھی کیا اس سے بھیانک ہو جائے تب بھی کم ہے۔ کیا اس ویڈیو میں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کیا واقعی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ کیا یہ واقعی کوئی انسان تھا جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا؟ کیا واقعی یہ انسان کوئی شیعہ دھرم کا تھا، شیعہ مذہب کا تھا جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا؟ اللہ نے اس کی شکل کو ایسا کر دیا۔ آج اس ویڈیو میں صرف اتنا جاننا ہے، کیا واقعی شان صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی شکل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ جہاں تک میرا ماننا ہے تو واقعی شکل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اگر صحابہ میں گستاخی کرنے والوں کی شکل تبدیل کی جاتی، نہ جانے کتنے شیعہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی شان میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ایسے جو شیعہ حضرات بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو آپ ایک سوال کر سکتے ہیں تو اللہ نے ان کی شکل کو خراب کیوں نہیں کیا؟ ایک بات ذہن میں آتی ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اس کی شکل کو تبدیل کر دیا، یہ ایسا کر دیا، تو آج نہ جانے کتنا شیعہ ایسے لوگ ہیں جو سرکار کے بڑے چہیتے دوست ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے باک گستاخیاں کرتے پھرتے، الٹا اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں، تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے تو اللہ نے ان کی شکل کو تبدیل کیوں نہیں کر دیا؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ میرا ایمان ہے، اللہ اگر چاہے تو ان کی شکل کو تبدیل کر سکتا ہے، اور تبدیل کی بھی۔ ایک امام صاحب کا قول ہے، بات آئی تو بتاتا چلوں، وہ کہتے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا، میں مسافر تھا، بڑی دور دراز اپنے شہر سے نکل گیا، ایسی جگہ پر نکلا کہ وہ دنیا کا اینڈ ہونے والا تھا، اتنی دور نکل گیا کہ وہ دنیا کا اینڈ ہونے والا تھا۔ تو کہہ رہے نماز کا وقت ہوا، اذان کی صدا بلند ہوئی، میں نے اذان سننے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچا، نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد امام صاحب نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، تو دعا میں کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گالیاں دی، عمر فاروق اعظم کو گالیاں دی، عثمان غنی کو گالیاں دی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے لگا، اور ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی یہ بکواس سننے کے بعد میں چل دیا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ شیعہ ہے۔ ایک شیعہ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، نماز کے بعد ان کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں چلا آیا، آنے کے بعد میں جب سفر سے واپس اپنے گھر آیا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سال کے بعد پھر مجھے اسی راہ پر، پھر اسی جگہ پھر جانا تھا، مسافر بن کر میں گیا، اور جانے کے بعد پھر میں اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔
تو میں جیسے اس مسجد کے اندر پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ جب نماز ہو گئی، نماز کے بعد جو امام صاحب ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تعریفیں کر رہے ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اور مولا علی اور عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان، صحابہ اکرام کے سچا وفادار کوئی امام لگ رہا تھا۔ کہتا نماز کے بعد سابق امام جو تھا وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، اور جب دوبارہ میں اسی جگہ پر آیا، میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب نے دعا مانگی تو اب وہ گالیاں نہیں دے رہا تھا بلکہ صحابہ اکرام کی شان بیان کر رہا تھا، صحابہ اکرام کا مرتبہ بیان کر رہا تھا، ان سے دعائیں وسیلہ بنا کر دعائیں طلب کر رہا تھا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میں ٹھہر گیا، یہ بات سن کر میں ٹھہر گیا، نماز ہو گئی، اس کے بعد لوگوں سے میں نے مصافحہ کیا، میں نے لوگوں سے کہا پہلے میں آیا تھا، سابق امام کون تھا جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دوسرے تھے۔ کہتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں میں امام کے پاس ہی گیا، ان سے مصافحہ کیا، میں نے کہا میں ابھی چند دن پہلے یہاں آیا تھا تو ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، عمر کی شان میں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، ابھی آپ کرتے تھے اور میں آج آیا تو میں اس کا برعکس دیکھ رہا ہوں کہ آپ ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھلائیاں اور بڑائیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب کا چہرہ اتر گیا، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ میں نہیں تھا، آؤ ہمارے ساتھ۔ امام صاحب کہتے ہیں امام وقت کے امام جو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھے ایک مکان میں لے کر گئے، ایسا بیابان سنسان مکان تھا، ایک بند روم تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جیسے اس مکان کے اندر میں نے قدم رکھا اور جیسے انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، زنجیروں میں ایک کتا بندھا ہوا تھا، دیکھا کہ زنجیر میں کتا بندھا ہوا پڑا تھا اور اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ بہت گریو بزاری رو رہا تھا۔ تو وہ مسافر کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے کہا کتا کون ہے؟ تو امام صاحب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور کہنے لگے آپ جو پچھلی بار جو نماز پڑھی تھی، جس نماز کے بعد دعا میں جس امام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، عثمان غنی کی شان میں گستاخی کی تھی، یہ وہی امام ہے، اللہ نے اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ اس کو انسان سے امام سے کتا بنا دیا، اسے کتے کی شکل دے دی ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کہ شان بیان کرتے کرتے امام صاحب نے کہا یہ وہی امام ہے، اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی، کتے کو زبان انسانی عطا فرما دی، انسانوں کی بھاشا میں بولنے، کتا کہنے لگا اے فلاں مسافر میں وہی امام ہوں، میں وہی ہوں جو ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں غلط خیالات ذہن میں رکھتا تھا۔ اللہ نے ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے کے بدلے میں میری شکل کو کتے کی شکل میں بنا دی ہے، اتنی بھیانک شکل بنا دی۔ اب آپ سوچئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو، ایک انسان کو، ایک امام کے کتے کی شکل عطا فرما دی، کتا بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی شکل تبدیل کی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ اس ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں کہا تھا یہ صحابہ اکرام کا گستاخ ایک شیعہ تھا جو ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کی شکل کو تبدیل کر دیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، وہ اس چیز پر قادر مطلق ہے، وہ ضرور گستاخ پر ایسا کر سکتا ہے، مگر جو یہ ویڈیو اس سمے جو دکھائی جا رہی ہے اس سے صحابہ اکرام کی گستاخی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ ویڈیو، یہ بنی ہوئی بناوٹ مصنوعی ویڈیو ہو، اس کو صرف بنانے کا مقصد یہی رہا ہے، جس نے بھی بنائی ہے صرف اپنا پیسہ کمانا اور اس کو فیس بک پر مشہور ہونے کے لیے۔ آج اس کا فائدہ ناجائز اس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس ویڈیو کو اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ پہلے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کا گستاخ یہ تھا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا کا یہ حال ہوا، بعد میں آخر میں بتا دیتے ہیں تھوڑی سی بات کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بنی ہوئی ویڈیو۔ یہ صرف یعنی جھوٹ کو پہلے سچ ثابت کرتے ہیں پھر اس کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں، یعنی جھوٹ میں بھی شرکت کر لیتے ہیں صرف اپنے ویڈیو کو اٹھانے کے لیے۔ ایک مولوی ایسا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو پہلے ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کو ایک ایسا علم عطا فرمایا ہے، کس لیے علم عطا فرمایا؟ تاکہ میرے بندوں کو ہدایت پہنچائے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، لوگوں کو شریعت کے مسائل سمجھائے، لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتائے، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتائے، لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں بتائے، حساب کتاب کے بارے میں بتائے، لوگوں کو ایمان کے بارے میں بتائے، لوگوں کی اچھی زندگانیاں گزارنے کا طریقہ بتائے، اسلامی طور طریقے پر چلنے کا طریقہ بتائے، نہ کہ کوئی جھوٹ افواہ پھیلانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے عبادت کرنے کے لیے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو آپ سن
इंसान है जिसने उस नबी की शान में गुस्ताखी की जिसकी शान के ऊपर हमारी जान हमारी आलो औलाद कुर्बान होने को तैयार। अल्लाह का अज़ाब इस पर ऐसा आया कि इसकी शक्ल को इसके जिस्म को ही बदल दिया। अल्लाह अकबर। और ये शख्स बार बार आसमानों की तरफ देखता है, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। अल्लाह उस शख्स पर कैसे रहम कर सकता है जिसने उसके लाडले महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हजरत अबू बकर जैसी अजीम शख्सियत, हजरत उमर फारूक जैसी शख्सियत और हम सब की माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर लान किया करता था। अल्लाह ताला ने इसकी शक्ल ऐसी बदल दी, जिंदगी में आईना भी। जैसा कि आपने इसकी ज़बानी सुना, ये भी आवाज़ भी मेरे ख्याल से मसनूई बनी हुई आवाज़ है और कुछ नहीं। ये बनावटी, ये सब खेल बनावट के लिए, अपने सिर्फ यूट्यूब पर नाम पैदा करने के लिए ये चंद ये मौलवी ऐसे हैं जो अफवाहें उड़ाते हैं। इन लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए और मेरे ख्याल से इन लोगों को चाहिए कि कौम में कोई ऐसी फसाद की बात ना फैलाएं जिससे अवाम का नुकसान हो। कोई अगर काम करना है तो अपने दीन की कोई ऐसी बात बताए जिससे अवाम का फायदा हो, और वाकई जिससे फायदा होता है तो उसमें सवाब भी मिला करता है। इंसान आज हम लोग अल्लाह उसके रसूल की राह पर चलकर तो देखें और बाकी उसके दीन का काम करके तो देखें, अगरचे वो यूट्यूब से क्यों ना हो, लोगों को दीन हिदायत का पैगाम देकर तो देखें, वाकई आपका उसका सवाब मिलेगा। दुनियावी एतबार से फायदा होगा और उखरवी एतबार से ही फायदा होगा। तो मैं जिसे सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले का अगर ये हाल होता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटा अजाब है। मैं तो कहता हूँ सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी होगा, इससे भी भयानक अजाब होगा और होता है। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां करने वाले को इससे भी भयानक भी शक्ल अता फरमाता है। अगरचे दुनिया में ना अता फरमाए, मरने के बाद उसका इससे भी भयानक रूप अल्लाह ताला अता फरमाएगा, इससे भयानक भी शक्ल अता फरमाएगा। यहां तक कि आया है कि जो बेईमान, मेरा ये ईमान है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता है, बल्कि वो तो बेईमान एक दरिंदा हो जाता है। और वाकई जो बेईमान दुनिया से जाता है वो गुनहगार होकर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी दाढ़ी का हाल जानते हो, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी होती है उसकी दाढ़ी, इतनी भयानक। उसका एक ओंठ इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला फरमा देता है, इतना बड़ा कर देता है कि नीचे वाला ओंठ उसके जमीन से, उसके पैरों से रगड़ रगड़ कर चलता है, उसके पैरों में फंसता हुआ चलता है, जमीन पर रगड़ता हुआ चलता है। इतना भयानक उसकी शक्ल अल्लाह फरमा देता है। इसकी तो कोई भयानक शक्ल नहीं है, बल्कि सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले की शक्ल इससे कई गुना भयानक अल्लाह ताला फरमा देता, और हो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। मगर जो ये दिखाई जा रही है कि सहाबा इकराम का गुस्ताखा था इसीलिए इसकी शक्ल ऐसी हो गई, ये बिल्कुल बनी हुई वीडियो है, मसनी वीडियो, इस पर मत जाइएगा। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और दीन इस्लाम की समझ